بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی مختصر سی زیارت ہے اس بی بی دو عالم کی جس کی زندگی کے لمحات بھی انتہائی مختصر ہیں، اور ایک مختصر سی زندگی میں اتنا بڑا کردار اور اسوۂ کامل جس کے بارے میں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرمائیں: لی اسوۃ فی امی فاطمہ، کہ میری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا میرے لیے اسوہ کاملہ ہیں۔ اس ہستی کی مختصر سی زیارت، تقریباً 5 جملوں پر مشتمل زیارت، اور 5 دن ہمارے پاس تھے۔ یا ممتحنتو، اے وہ ذات جسے خدا نے چن لیا ہے۔ اس کے بعد ہم کل آخری جو جملہ ہم نے کیا تھا، وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ، ہمارا گمان ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، شیعہ ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں۔ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انتہائی اہم فراز ہے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ کیوں زعمنا کہا جبکہ زعم اچھا لفظ نہیں ہے، یعنی جہاں پر واقع میں شک ہو، اس میں کذب کا احتمال ہو، تو وہاں زعم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اتنی بلند کردار کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے کہ اتباع کرنے والا زعم کا شکار ہو جاتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، وہ کردار اتنا بلند ہے کہ میں اس کی پیروی کروں، اس کے نقش پا کو تلاش کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق یہ پیروی کرنا چاہتا ہوں، اور اس پیروی کے لیے آپ کو مقدم رکھتا ہوں۔ لکی اولیاء، آپ اور صرف آپ ہمارے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں۔ مادران را اسوہ کامل بطول۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مصدقون وصابرون لکل ما آتانا۔ اچھا، یہاں پر اس جملے کو اگر ایک ساتھ پڑھیں، وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ، اب یہ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ ادھر اس کے ساتھ ہے، اَنَّا لَكِ اولیاء کے ساتھ ہے، یا اَنَّا لَكِ اولیاء وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ ہے، یا وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ ہے۔ یہ دونوں یہ
مصدقون اور صابرون کس کے ساتھ ہے؟ مختلف ترجمے ہوئے ہیں، علماء نے دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ مصدقون اور صابرون کو اولیاء کے ساتھ رکھیں کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں جناب سیدہ کی، صبر کر رہے ہیں، وجدہ کی صابرہ، ہم بھی تیرے ساتھ صابرون صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ یا ان دونوں کو آپ رکھیں کس طرف؟ ما اتانا کی طرف، لکل ما اتا، ٹھیک۔ جو کچھ لے کے آئے ہیں حضرت اور امیر المومنین، ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ہم صبر کرتے ہیں، دونوں کو ادھر رکھ لیں۔ یا ایک لفظ کو مصدقون کو اولیاء کی طرف کر دیں اور صابرون کو لکل ما اتانا کی طرف کر لیں۔ یہ احتمالات ہو گئے، اب اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ، ایک لفظ اس طرف رکھ کے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں تیری صداقت کی، تیری حقانیت کی، تو نے جو دفاع ولایت کیا ہے اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ ہم تصدیق کرتے ہیں تو صدیقہ ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں تو شہیدہ ہے، اور ہم تیری پیروی کرتے ہیں، اس تصدیق کے ساتھ ہم تیری پیروی کرتے ہیں۔ والصابرون، اور ہم صابر ہیں، کس کے لیے؟ وہ جو احکام آئے ہیں، جو تیرے بابا احکام الہی کو لے کے آئے ہیں، اس پر ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم نے صابرون کو ادھر رکھ دیا اور مصدقون کو پہلے اولیاء کے ساتھ رکھ دیا، دونوں کو اگر ہم رسول کی طرف لے آئیں، اگر آسان کرنے کے لیے بطول کی طرف یا رسول کی طرف، ٹھیک۔ مصدقون لکل ما آتانا کی تصدیق ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کا احاطہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں، ہر اس چیز کی ہم کہہ سکیں کہ ہم التزام کرتے ہیں، ہمیں علم ہے ہر اس چیز کا جو رسول خدا لے کے آئے ہیں۔ اب یہ زیادہ طلبگی بحث ہوگا، ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آئی، جو سمجھ میں نہ آئی۔ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَتَى بِهِ وَسِيُّهُ۔ یہاں سب سے پہلے آ جائیں ولی پر، اور ولی پر ابھی بھی اگر حوزۂ علم میں بحث ہوتی ہے کہ ولی کے اوپر کوئی کتاب ہے معنی ولی اور مولا پر، تو کتاب مرجع کے طور پر نہج السوی کو پیش کیا جاتا ہے، النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ تفصیل پھر طلبگی بحث ساری آپ وہاں پڑھیں گے۔ ولی جو ہے وہ اتباع ہے، پیروی ہے جو محبت کے ساتھ ہو۔ ولی فنانن تبعہ مباشرتاً او من غیر فصل، مباشرتاً کسی کی اتباع کی جائے یا اس کی بغیر فاصلے کے اس کے پیچھے چلا جائے تو اسے کہتے ہیں ولی فلانن، ٹھیک۔ یہ ایک تعریف۔ باقی جو تعاریف ہے ان سب کو ملائیں، صرف اتباع کو بھی ولی نہیں کہتے، ولیہ نہیں کہتے، بلکہ اتباع مع الحب کو، محبت کے ساتھ اگر آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے کی وجہ اس کی محبت ہے، اس ذات سے، اس قدوے سے آپ کو محبت ہے، عشق ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ اس کے ولی ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، لیکن وما ادراکم ما الولایہ، لم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ ولایت کیوں اہم ہے؟ ولایت اتنی اہم ہے کہ اس ولایت کے دفاع کے لیے فاطمہ زہرا مرضیہ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، دربار میں جانا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ولایت نہ ہو تو کل ما آتانا بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔
رسول خدا ایک مختصر مدت کی رسالت لے کر نہیں آئے تھے کہ اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں، اور وہ بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے۔ سعد من والاکم، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، وہلک من عاداکم، سعید فقط وہ ہے جو انا لکی اولیاء کا نعرہ بلند کرے، جس کے دل میں ولایت ہو۔ وجعلنی من خیار موالیکم التابعین، ہم نے کہا ولی صرف دوست نہیں ہے بلکہ اتباع بھی شرط ہے۔ ہمیں خدا قرار دے، ہم سب کو قرار دے، ہمارے سننے والوں کو اولیاء میں سے قرار دے، وہ اولیاء جو اتباع بھی کرتے ہوں اپنے ولی کی، اپنے مولا کی۔ فاز الفائزون بولایتکم، بغیر ولایت امیر المؤمنین، بغیر ولایت اہل بیت ممکن نہیں ہے۔ موالات باب مفاعلہ ہے، دونوں طرف سے، وہ مولا ہے، ہم ولی ہیں۔ یہ رشتہ جب قائم ہو جائے دونوں طرف سے، وہ امام ہو، ہم اتباع کرنے والے ہوں، شیعہ ہوں، تب جا کر عمل قبول ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کی قبولیت کی شرط بھی ولایت ہے۔ بغیر ولایت کے بموالاتکم، اہل بیت کی موالات کے بغیر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وِلَایَتِكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَانِ، یعنی اس کے اگر ولایت نہیں تو اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہیں رہے گا جہاں ہے، وہاں نہیں رہے گا، بلکہ اس پر غضب رحمان آ جائے گا۔ وَبِمَوَالَاتِكُمْ، ابھی موالات کا ترجمہ کر چکے ہیں ہم، دو طرفہ ہے۔ بِمَوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، اگر ہمیں علم حاصل ہوا ہے، ہم دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، معارف ہمارے پاس ہیں، تو یہ سب موالات کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اب درخواست کر رہے ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کی تصدیق کے بعد والصابرون، صبر ابھی آنا ہے، صبر کا مرحلہ، تصدیق گزشتہ کے لیے ہے، صبر آنے والی چیزوں کے لیے ہے۔ جو چیزیں آئیں گے ان پر ہم صبر کریں گے۔ صبر جیسے معصیت پر ہے، مصیبت پر ہے، اسی طرح طاعت پر بھی ہے۔ الصبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، الصبر علی المصیبہ، علی البلاء، جیسے مصیبت پر، طاعت پر اور معصیت پر، یہ صبر والصابرون، ہم صبر کریں گے۔ لِكُلِّ مَا آتَانَاهُ بِهِ، ابو کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصدقون بیان ہو چکا، اب ہم آگے ہیں صابرون پر۔ صابر ہیں کس پر؟ لکل، کل کا مطلب کیا ہے؟ ہم کچھ کو تو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم حج کو مانتے ہیں، ہم نبوت کو مانتے ہیں، ہم ہر چیز مانتے ہیں، ہم ولایت کو نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ پر ایمان ہے اور کچھ پر ایمان نہیں ہے۔ جناب زہرا کی جو جہاد ہے، قیام ہے، آپ کی جو حرکت ہے، آپ کا جو احتجاج ہے، وہ اسی پر ہے کہ کل کو منوایا جا سکے۔ وہ نماز منوانے کے لیے نہیں ہے، وہ حج منوانے کے لیے نہیں ہے، وہ صوم کو منوانے کے لیے نہیں ہے، وہ کل کو منوانے کے لیے ہے۔ آپ کا قیام اسی لِكُلِّ مَا آتَانَاهُ کی طرف تھی۔ اور یہاں پر بھی دو چیزیں فرمائی، ایک جو یہ ہم بیوی سے کہہ رہے ہیں نا، امام جواد نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بیوی سے کہیں کہ وہ یہ وعدہ لیں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو شریعت اور جو احکام آپ کے بابا اور آپ کے شوہر لے کے آئے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ میرے اور اہل بیت، میرے آل کے درمیان فاصلہ نہ ڈالو، یہ فاصلہ لفظی ہی کیوں نہ ہو، علا کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر فاصلہ آ گیا تو تم تک دین نہیں پہنچے گا۔ مجھ میں اور میرے آل میں الگ نہیں ہے، صرف نبوت سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نبوت کا امتداد طبیعی امامت ہے،
اور اس امتداد طبیعی میں نبوت اور امامت میں جہاں ختم نبوت ہے اور آغاز امامت ہے، حلقہ وصل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. جو نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، امامت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ حلقہ وصل ہے فاطمہ. اس حلقہ وصل سے ہم عہد کر رہے ہیں. نبی نے خطبہ دیا غدیر میں، فاطمہ نے خطبہ دیا مدینہ میں، خطبہ فدق. وہاں نبی نے عہد لیا، یہاں فاطمہ نے بیعت چاہی. وہاں عہد مانگا نبی نے، یہاں فاطمہ نے بیعت مانگی. وہاں نبی کو مبارکبادیاں دی گئیں، یہاں زہرا پر تازیانے مارے گئے. وہاں نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، یہاں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے علی کا دفاع کیا. یہ وہ حلقہ وصل ہے. جب تک یہ ہاتھ نہ ہو، زہرا کا ہاتھ نہ ہو، دین بچ نہیں سکتا ہے، دین کامل نہیں ہو سکتا ہے. ہم ملتزم ہیں لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ کے، اور کل ما آتانا بہ کامل نہیں ہوتا نبوت اور وصایت کے بغیر، ولایت کے بغیر، امامت کے بغیر. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ صحابی گئے. دخلت انا و سلیمان ابن خالد على ابی عبداللہ علیہ السلام فابتدأنا فقال یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین علیہ السلام یؤخذ به. فابتدأنا، ہم نے سوال نہیں کیا بلکہ امام نے خود ابتداءً ارشاد فرمانا شروع کیا. ہمارے ہاں ابھی بھی اسی طرح ہے. احکام کو اہمیت ہے، احکام کے سوالات ہیں، معارف کے سوالات، اخلاق کے سوالات نہیں ہیں. امام سے بھی نہیں پوچھا جاتا تھا، اس لیے امام کو خود سے بیان کرنا پڑا. یہ معارف خود بیان کرنا پڑا. زیارات بھی معارف ہیں، یہ بھی ائمہ نے خود بیان کی ہیں. فقال یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین، جو کچھ امیر المؤمنین سے تمہارے تک آئے فیؤخذ بہ وما نہا عنہ فینتہی عنہ. جس طرح رسول سے جو کچھ آئے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جس سے امیر المؤمنین روکیں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ امیر المؤمنین کو بھی وہی فضل حاصل ہے. والمعیب علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فی شیء من احکامہ کالمعیب علی اللہ عز وجل. وہ جو بے عیب تھا، جس میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں تھا، اس امیر المؤمنین میں اگر کوئی عیب تلاش کرے تو وہ اس طرح ہے جو خدا میں عیب نکال رہا ہو. والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرہ، جو راد ہو امیر المؤمنین کا صغیرہ میں، کبیرہ چھوٹی بات یا بڑی بات، یہ صغیرہ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹی سی بات رد کرے یا کوئی بڑی بات رد کرے. علی حد الشرک، راد علی امیر المؤمنین علی حد الشرک ہے، یہ شرک کے مترادف ہے. کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ. اس لیے کہ اگر علی کو چھوڑو گے تو علی وہ باب اللہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے. علی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کو چھوڑ دیا، تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. الراد علی امیر المؤمنین علی حد الشرک، کا راد علی اللہ بھی نہیں کہا، علی حد الشرک. وسبیلہ الذی من سلک بغیرہ ہلک، اور وہ سبیل ہے جو اس سبیل پر نہ چلے، سبیل علی پر نہ چلے، وہ یقیناً ہلاک ہے.
لولا علی، اگر علی نہ ہو تو یقیناً ہلاک. وبذالک جرت الائمۃ علیہم السلام، کافی کی روایت ہے. اور یہی صرف امیر المومنین نہیں ہے، باقی ائمہ بھی اسی طرح ہیں. واحد بعد واحد جعلہم اللہ ارکان الارض ان تمید بہم، تمام ائمہ حجت البالغہ علی من فوق الارض ومن تحت الثری، جو بھی فوق عرض پر ہیں اور تحت الثری ہیں، سب پر ائمہ حجت بالغہ ہیں. لکل ما آتانا بہ ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وأتا بہ وسیو. کس سے عہد کر رہے ہیں؟ جناب زہرا سے، کہ جو کچھ رسول خدا لے کے آئے ہیں، جو کچھ امیر المؤمنین لے کے آئے ہیں، ہم ان سب پر صبر کریں گے. کون ہے؟ فاطمہ. اما ابنتی فاطمہ فإنہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی ونور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روحی التی بین جنبی. یا روحی التی بین جنبی. تمام پہ بحث ہو سکتی ہے، تمام میں صرف آخری جو جملہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ کی زحمت، اس کے بعد تمام. فاطمہ کون ہے؟ روحی. کس کی روح؟ کس کی جان؟ کس کا قلب؟ جو مرد اول عالم امکان ہے، جو مقام خاتمیت پر فائز ہے، وہ فرما رہا ہے روحی التی بین جنبی. جنب ایمن علم ہے، جنب ایسر عمل ہے. جو خاتم کے علم و عمل کے درمیان دھڑکتا دل ہے، روح ہے، اس کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ روح جو جنبین کے درمیان میں بین الجنبین ہے، یعنی وہ تمام صفات اور وہ تمام خصوصیات جو حضرت میں ہیں، وہ صفات علمی ہوں یا صفات عملی ہوں، وہ تمام صفات کا رشتہ فاطمہ سے ہے. ہیا روحی التی بین جنبین، میرے دو جنب ایمن اور ایسر، علم اور عمل. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ظاہری النبوہ و باطنی الولایہ، میرا ظاہر نبوت ہے اور میرا باطن ولایت ہے. یعنی میرا ایک جنبہ نبوت ہے، میرا دوسرا جنبہ ولایت ہے، اور ان دو جنبوں کے درمیان جو روح ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے. باطن رسول ولایت ہے، اسی لیے نفس رسول، جان رسول علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اسی لیے فاطمۃ الزہرا حلقہ وصل ہیں، اسی لیے رضا فاطمہ رضائی ہے، سخط فاطمہ سخط رسول خدا ہے، کیونکہ وہ روح ہے. کوئی کیا جانے قلب رسول خدا کیا ہے، اور روح رسول خدا کیا ہے، ثمرہ رسول خدا کیا ہے. فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے، لیکن بدن کا ٹکڑا نہیں، میرا کہا ہے. اور جو انیت خاتم ہے، بدن خاتم نہیں، انیت خاتم کا حصہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے.
انا لکی اولیاء و مصدقون، ہم آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ والصابرون لکل ما آتانا بہ ابوکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے بابا لائے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس پر ہمارا التزام ہے، اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اور جو آپ کے بابا کے بعد آپ کی اولاد ائمہ ہدات رہنمائی فرما رہے ہیں، ہم ان کے بھی تابع ہیں۔